حال میں واضح ہے کہ جب کسی قوم کے ساتھ آپ کا معاہدہ ہے تو آپ ان کے ساتھ اس وقت تک جنگ نہیں کر سکتے جب تک کہ اعلانیہ اس معاہدے کو توڑ نہ دے. اور اسی کانٹیکسٹ میں ابو داؤد میں اور جامعہ ترمذی میں حدیث موجود ہے. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور ملوکیت کے اندر مسلمانوں کی رومن امپائر جو بچی کھچی تھی، جو مسلمانوں کو جزیہ بھی دیتی تھی، ان کے ساتھ ایک پیس ٹریٹی تھی. جب وہ ٹریٹی ایکسپائر ہونے کے قریب ہوئی تو شام کے وقت لا کے فوجیں جو ہے وہ بٹھا دی حضرت معاویہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارڈر کے اوپر کہ جیسے ہی یہ غروب آفتاب ہوگا ہم ان کے اوپر یک لخت جو ہے حملہ کر دیں گے، کیونکہ وہ ٹریٹی تو ایکسپائر ہو چکا ہے. تو ایک صحابی جو ہیں وہ اپنے گھوڑے کو ایڑی لگا کر فوج کے سامنے مسلمانوں کے کھڑے ہو گئے اور کہا کہ میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گا، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اس چیز سے منع فرمایا کہ جس قوم کے ساتھ تمہارا معاہدہ ہے اسے اعلانیہ توڑو گے، پھر انہیں بھی جنگ کی تیاری کرنے کا ٹائم دو گے، پھر ان کے ساتھ جنگ والا معاملہ کرو گے. تو ایک صحابی کے سامنے آنے کی وجہ سے حضرت معاویہ کو اپنا ڈیسیژن واپس لینا پڑا. یہ مسلمان تھے جو جنگی قوانین کا بھی احترام کرتے تھے. ہمارے وہ جو ایک ڈی جی اے ایس پی آر تھے، وہ آصف غفور صاحب، وہ کہتے تھے ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار. اب ان بیچاروں کو کیا پتا تھا کہ وہ کل کو خود بھی اس لو اور وار کا حصہ بن جائیں گے، رجیم چینج ہو جائے گی. بالخیر عزت سے اب وہ ریٹائر ہو کے گھر پہنچ چکے ہیں. تو میں نے جب وہ ڈی جی آئی ایس پی آر تھے، اس کے بعد وہ کور کمانڈر بنے، تو میں نے جب وہ اپنی پوسٹ پہ تھے اس وقت ان کو کہا تھا کہ بھائی صاحب یہ آپ کون سے قرآن و سنت کو بیان کر رہے ہیں؟ اسلام میں تو یہ نہیں ہے کہ محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. اسلام میں تو یہ ہے جو ہم نے آپ کو بتایا. صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیڑیوں میں جکڑے ہوئے صلح حدیبیہ کے موقع پر وہاں پر پہنچ گئے تھے اپنے باپ سے بھاگ کر. سہیل ابن عمرو، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اس وقت وہ کفار مکہ کی طرف سے ان کے نمائندہ بن کے آئے ہوئے تھے، اور نبی الاسلام اور کفار مکہ کے درمیان ٹریٹی جو ہے وہ لکھا جا چکا تھا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ. اس میں ایک شرط یہ بھی تھی کہ اگر کوئی مسلمان مکے سے مدینے آئے گا تو اسے واپس کیا جائے گا، اور اگر کوئی مدینے سے مکے واپس آ گیا تو اسے واپس نہیں کیا جائے گا. نبی اسلام نے یہ شرط بھی مان لی. ابھی فائنل اناؤنسمنٹ ہونا باقی تھی، لیکن وہ معاہدہ لکھا جا چکا تھا ایک بند خیمے کے اندر. اسی دوران ابو جندل آ گئے. ان پر ان کا باپ ظلم کرتا تھا، بیڑیوں میں جکڑے ہوئے تھے. سہیل ابن عمرو نے دیکھا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ بھاگ کے مسلمانوں کے پاس آ گیا، تو اس نے کہا کہ محمد دیکھیں آپ نے شرط مانی ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ تو ابھی معاہدہ جسٹ لکھا گیا ہے، اور یہ شخص معاہدہ لکھنے سے پہلے وہاں سے بھاگا ہے، یہاں پہ آ گیا ہے، تو اس کو تو چھوڑ دو. اب وہ اس کا بیٹا تھا، اس کے لیے تو ناک کٹنے والا معاملہ تھا سہیل ابن عمرو کے لیے. ان کا نہیں، آپ لکھے ہوئے کے پابند ہیں. نبی الاسلام نے پھر بھی اس معاہدے کو اسی طریقے سے مان لیا. حالانکہ ابو جندل چیختے رہے کہ مجھے دوبارہ ان کے حوالے کر رہے ہو، یہ تو میرے اوپر ظلم کریں گے. نبی الاسلام نے ان کو تسلی دی کہ صبر کرو، اللہ تمہارے ساتھ ہے، اللہ تعالیٰ کوئی راہ نکالے گا. پھر اللہ تعالیٰ نے راہ نکال دی حضرت ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں، اور وہ معاہدہ ان کو پھر خود توڑنا پڑا کہ یہ شرط ہمارے گلے فٹ ہو گئی ہے. لیکن نبی الاسلام نے اس وقت اس معاہدے کی پاسداری کی. حالانکہ آپ بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے سکتے تھے، لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، ایسا نہیں. تو اسلام میں محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز نہیں ہے، بلکہ رولز کے تحت سارے معاملات چلتے ہیں. ہاں یہ حدیث آئی ہے بخاری مسلم میں کہ جنگ دھوکے کا نام ہے. وہ اس صورت میں جب جنگ ہو رہی ہو، اس وقت آپ جھوٹ بھی بول سکتے ہیں، توریہ بھی کر سکتے ہیں جان بچانے کے لیے. حتیٰ کہ سورہ النحل میں آیا کہ اگر جان بچانے کے لیے ایز اے لاسٹ ریزارٹ دل میں ایمان ہو، زبان سے کلمہ کفر بھی بولنا پڑ جائے تو آپ بول سکتے ہیں، آپ کافر نہیں ہوں گے. لیکن وہ میدان جنگ میں ہے. لیکن جو رولز ہیں وہ اپنی جگہ موجود ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. یہ ایک اچھا موقع تھا کہ میں اپنے نان مسلم بھائیوں کو اور مسلمان بھائیوں کو، کیونکہ یہ ویڈیو تو کافی سارے لوگ دیکھیں گے، میں یہ جہاد کا اور اسلام میں قتال کے جو قوانین ہیں جنگی،
ان کو بھی ساتھ ساتھ کلیئر کرتا چلا جاؤں تاکہ اس کو مسلمان اور نان مسلم دونوں مس یوز نہ کر سکے.